بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف بندے نے حاصل کیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کو اطلاع دے دوں کہ آج کا موضوع رجعت ہے۔ رجعت کے لغوی معنی واپس آنا اور پلٹنے کے ہوتے ہیں۔ رجعت یعنی مرنے کے بعد پھر اللہ انسان کو کسی ضروری کام پہ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ کام مکمل طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے دین اسلام کو بنایا۔ یہی دین اسلام سچا اور حقیقی دین ہے جس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب شیس، جناب ہود، جناب صالح، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ، اور آخر میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو دین اسلام کی ترویج کے لیے بھیجا۔ عزیزان محترم، سارے انبیاء کرام آتے رہے اور دین اسلام کے احکام پہنچاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ختم مرتبت علیہ السلام کے زمانے تک دین اسلام رائج ہوتا رہا، نافذ ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک حکم لوگوں کے درمیان آتا رہا، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی جہاد کی صورت میں۔ تو عزیزان محترم، دین مکمل نافذ تو ہو چکا، لیکن دین عالمی سطح پہ نہیں پہنچا۔ عالمی سطح پہ پہنچنے کے لیے حکومت درکار ہے۔ جب تک ائمہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام حکومت نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے دین لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ اب جو دین پہنچا وہ صرف ہمارے گھر کے حد تک پہنچا، ہمارے معاشرے کے حد تک پہنچا، ہمارے قبیلے کے حد تک پہنچا، لیکن دین کو اللہ پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہیں سے ہمیں رجعت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ عزیزان محترم، رجعت اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ دین کو مکمل طریقے سے عالمی طور پہ پورے دنیا میں پہنچائے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام جب رجعت میں آئیں گے تو وہ حکومت کریں گے۔ کوئی 40,000 سال حکومت کرے گا، کوئی 60,000 سال حکومت کرے گا، اور جب ان کی حکومت ہوگی تو یقین جانے کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھی انسان مجبور نہیں ہوگا، کوئی بھی چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی شراب نہیں پیے گا۔ یہ سارے جو خرابیاں ہیں وہ ائمہ سے ہٹ کے ہیں۔ جتنے بھی حکمران، جتنے بھی بادشاہ آئے، وہ سب اپنے من کی بات منواتے تھے، لیکن ائمہ علیہ السلام اپنے من کی بات منوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خدا کی بات منوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہیں سے رجعت ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں تمہارے موت کے بعد زندگی دی تاکہ تم شکر کر سکو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں تبلیغ کر رہے تھے دین اسلام کی، تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ سے بات کروا دو تاکہ ہم بات کریں گے، ہمیں اطمینان ہوگا، ہمیں یقین آئے گا تاکہ ہم دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے جانے کی تیاری تو کی، لیکن کہا میں ساروں کو نہیں لے کے جاؤں گا، آپ کے پاس
جو مخصوص افراد ہیں، جو عابدین ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو متقی حضرات ہیں، ان میں سے میں بہت مختصر لوگوں کو چنوں گا اور کوہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کرواؤں گا. جب اللہ بات کرے گا تو تم یقیناً دین اسلام کو قبول کر لو گے. تو وہ لوگ راضی ہو گئے. لاکھوں کا مجمع تھا، اس میں سے 70,000 چنے، پھر 70,000 میں سے 700 چنے، پھر 700 میں سے 70 افراد چنے. پھر یہ مختصر قافلہ لے کے جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اور تو کوہ طور پہ پہنچنے کے بعد اللہ سے راز و نیاز کرنے لگے، اللہ سے گفتگو کرنے لگے. تو بنی اسرائیل جو قوم تھی بہت چالاک تھی. اس قوم نے کہا کہ موسیٰ، ہم تیرے پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک تیرے خدا کو ہم دیکھ نہیں لیتے ہم ان کی عبادت نہیں کر پائیں گے. تو جناب موسیٰ نے سمجھایا، نہیں، یہ ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ ہر جگہ تو ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے. تو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کی ایک نہ سنی، وہ اصرار پہ اصرار کرتی رہی. جناب موسیٰ نے عرضی بارگاہ خداوندی میں پیش کی کہ پروردگار، میری قوم ایسی ایسی باتیں تجھ سے کرنا چاہتی ہے. تو اللہ نے ایک وقت معین کیا اور ایک جگہ تعین فرمایا اور کہا، تم اپنے قوم کو لے کے فلاں جگہ پہ آ جاؤ، اور جب وہاں پہ ایک بجلی چمکے گی تم انہیں دیکھنا. اگر تم اسے دیکھ کے برداشت کر لو گے تو تم سمجھو کہ تم نے میری زیارت کر لی، میرے نور کی زیارت کر لی. تو عزیزان محترم، وقت مقررہ پر جناب موسیٰ اپنے قوم کو لے کے آئے. وہاں پہ ایک دور سے بجلی چمکی. ادھر موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی. تو عزیزان محترم، جب اللہ نے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جب جناب موسیٰ کو افاقہ ہوا غش سے، تو پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پروردگار، میں اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگوں کو میں نے قتل کر دیا ہے. تو جناب موسیٰ کی فرمائش پہ خداوند کریم نے، رحمان و رحیم نے موسیٰ کی قوم کو زندگی عطا فرمائی. یہ اسی دور کو یاد کرتے ہوئے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کو ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں اپنے موت کے بعد پلٹایا تاکہ تم شکر کر سکو. عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ بسند معتبر رجعت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے. رجعت کے حوالے سے بہت ساری آیہ کریمہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں اور متواتر حدیثیں، صحیح حدیثیں ہمارے کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کے کتاب معتبرہ میں بھی پائی جاتی ہیں. رجعت کے حوالے سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ عجیب و غریب انداز سے رجعت کے عقیدے کو باطل قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے اہل ہنود کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ وہ اگلے جنم میں اپنے اعمال کے بنیاد پہ الگ الگ بھیسوں میں اور الگ الگ شکلوں میں آئیں گے، وہی عقیدہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے. نہیں عزیزان محترم، ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے. ہم جسم الگ ہونے کے قائل نہیں ہیں، یہی جسم میں ہم آئیں گے، ہماری روح اسی جسم میں آئے گی، اور اسی جسم کے ساتھ ہم امام کی نصرت کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور عزیزان محترم، رجعت کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان رجعت کریں گے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے، وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے. امام آخر کے زمانے میں یہ آئیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام مکمل طریقے سے دین اسلام کو پھیلا رہے ہوں گے، اس کی تبلیغ میں جناب عیسیٰ کے ساتھ مشغول رہتے ہوں گے. ایسے وقت امام حسین علیہ السلام رجعت کریں گے.
اور اس وقت میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ جانتا ہوگا۔ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طریقے سے امام حسین کی معرفت کروا چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جب امام حجت کے آخری ایام ہوں گے تو اس وقت امام حسین آئیں گے، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو غسل دیں گے، ان کو کفن پہنائیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ معصوم کو معصوم ہی غسل دے گا، معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد 40,000 سال، ایک یا دو نہیں بلکہ 40,000 سال تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عدالت الہیہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ان سارے دشمنوں کو امام حسین کے سامنے پیش کرے گا جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا، اور جنہوں نے ظلم کرنے میں یزید کا ساتھ دیا، اور جتنے لوگوں نے یزید کو امام حسین کے خلاف مشورے دیے، وہ سارے لوگ آئیں گے یزید کے ساتھ، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کو اس کی سزا چکھائیں گے، جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ اور عزیزان محترم، رجعت میں 2 طریقے کے لوگ آئیں گے، ایک ظالم آئے گا، ایک مظلوم آئے گا۔ ظالم اس لیے آئے گا کیونکہ اس نے جتنا ظلم کیا اس کو سزا ملے، مظلوم اس لیے آئے گا تاکہ اس کے اوپر جتنا بھی ظلم ہوا اس کے ساتھ انصاف سے کام لیا جا سکے۔ عزیزان محترم، رجعت مومنین کی عزت میں افزائش کا بہترین موقع ہوگا، مومنین کی عزتیں بڑھ جائیں گی، اور جو منافقین اور جو کافرین ہیں ان کی ذلتوں میں اضافے کا سبب یہ رجعت ہوگا۔ رجعت میں ہر انسان آ نہیں سکتا، بس وہی انسان آئے گا جو خالص ہوگا، جو مکمل طریقے سے امام کی نصرت کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، وہی انسان امام کی خدمت میں پہنچ پائے گا۔ ہم سب بھی دعائیں کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس دور حکومت میں پھر سے زندہ فرما جس دور میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کے ذریعے سے حکومت کریں گے، اور اپنے عدل و انصاف کے ذریعے سے پورے دنیا کو عدل و انصاف سے منور فرمائیں گے، اور ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی اسی دور رجعت میں نصیب فرما۔ وآخر الحمدللہ رب الحمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل